أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، اور اس کتاب میں انہوں نے عقیدہ اور عقیدہ سے متعلقہ دیگر کئی اہم مسائل کا احاطہ کیا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے مسائل پہ گفتگو کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور آج کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 77. یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واللہ تبارک و تعالی سمیع بصیر سمیع علیم یداہ مبسوطتان، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر آواز کو سننے والے ہیں، ہر ایک کو دیکھنے والے ہیں. سمیع علیم، ہر آواز کو سننے والے ہیں، ہر ایک کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں. یعنی کہ سمیع کا لفظ میں نے 2 بار پڑھا ہے. عام طور پہ جو اس کتاب کا نسخہ اور کاپی آپ لوگوں کے سامنے ہے اس میں سمیع کا لفظ 1 بار آیا ہے، لیکن ایک اور نسخے میں 2 بار آیا ہے کہ سمیع بصیر سمیع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر آواز کو سننے والا، ہر ایک کو دیکھنے والا ہے. پھر دوبارہ سمیع علیم، اللہ ہر آواز کو سننے والا ہے، ہر ایک کے بارے میں خوب اور مکمل علم رکھنے والا ہے. یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. قد علم، اس نے یہ بات جان لی ہے کہ ان الخلق یعصونہ قبل ان یخلقہم، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کی مخلوق اس کی نافرمانی کرے گی. اور یہ بات اللہ کو کب سے معلوم ہے؟ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی معلوم ہے، یعنی کہ ازل سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیشہ سے جانتے ہیں. علمہ نافذ فیہم، اللہ کا علم اللہ کی مخلوق میں نافذ ہو کر رہے گا. فلم یمنعہ علمہ فیہم ان ہداہم للاسلام، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو علم پہلے سے رکھتے ہیں، اس علم نے اللہ کو اس بات سے منع نہیں کیا، اس بات سے نہیں روکا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو اسلام کی طرف ہدایت دیں، ان کی رہنمائی کریں. تو اللہ نے انہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، ان کی رہنمائی کی. ومن بہ علیہم، اور ان پہ اسلام کی توفیق دے کر احسان کیا.
کرمن اپنا کرم کرتے ہوئے، وجودن اپنی سخاوت کرتے ہوئے، وتفضلاً اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے، فلہ الحمد تو ہر قسم کی حمد و ثنا اسی کے لیے ہے۔ یہ ہے مسئلہ نمبر 77 تو اس مسئلے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امام بربہاری نے مسئلے کا آغاز توحید اسماء و صفات سے کیا ہے۔ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ ایک توحید عبادت، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ ہر عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہے توحید ربوبیت، یہ یقین رکھنا، یہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر ایک کا خالق اللہ رب العزت، ہر ایک کا مالک اللہ رب العزت، سب کے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا اللہ رب العزت، موت و حیات کا مالک اللہ رب العزت، اور اس کے ساتھ اس عمل میں، ان اعمال میں، ان افعال میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے توحید اسماء و صفات، قرآن کریم میں جو اللہ کے نام بتائے گئے، احادیث کریمہ میں جو اللہ رب العزت کے نام بتائے گئے، قرآن کریم اور احادیث دونوں میں جو اللہ رب العزت کی صفات آئی ہیں، انہیں ماننا، انکار نہ کرنا بلکہ مان لینا، الفاظ بھی ماننا، ان الفاظ کا معنی و مفہوم بھی ماننا، اور اس میں کسی قسم کی تعویل نہ کرنا، کسی قسم کی تحریف نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو مانتے ہوئے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار نہ دینا، اور ان صفات کی کسی قسم کی کیفیت بیان کرنے سے دور رہنا۔ یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، یعنی کہ اللہ کے سب نام ماننے بھی ہیں، اللہ کی صفات ماننی بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی یہ صفت بندوں کی صفت کی طرح ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی یہ کیفیت ہے، نہیں، جتنا بتا دیا گیا اتنے پہ ایمان، گہرائی میں جانے کی، تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں صرف اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ نے بتا دیا یا اللہ کے رسولوں نے بتا دیا، اس سے بڑھ کر ہم کوئی علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ امام بربہاری نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہر آواز کو سننے والا اور ہر ایک کو دیکھنے والا، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کوئی آواز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی قوت سماعت سے باہر ہو۔ یہ عقیدہ امام بربہاری نے کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا ہے، ایک بار نہیں کئی بار۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 1، 28ویں اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس عورت کی گفتگو سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، بحث و مباحثہ کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنا دکھ، اپنا درد بیان کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما،
اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی باہمی گفتگو کو خوب سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں تذکرہ آیا ہے اس عورت کا جس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ ہیں۔ یہ وائف تھیں، بیگم تھیں اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اوس بن صامت انصاری نے ان سے کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت، یعنی کہ جیسے میری ماں کی پشت میرے لیے حلال نہیں ہے، ایسے تو بھی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ زمانے جاہلیت میں طلاق شمار ہوتے تھے، اس کے ساتھ ہی میاں بیوی میں علیحدگی ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ خولہ بنت ثعلبہ بوڑھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم اس سے الگ ہو چکی ہو۔ تو یہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں بوڑھی ہوں، میں اس عمر میں کہاں جاؤں، میرے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا، یعنی کہ اگر میں اپنے ساتھ پاس رکھتی ہوں تو خرچ کون کرے گا ان پہ، خاوند کے پاس رہنے دیتی ہوں تو ان کی تربیت کون کرے گا۔ تو یہ وہ بحث و مباحثہ کر رہی تھی ان کے میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں، میرے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ گفتگو سن رہے تھے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے یہاں پہ کہا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے گفتگو سن لی، یعنی کہ جب گفتگو ہوئی تب اللہ نے سن لی۔ اور اللہ نے یہاں پہ ایک لفظ اور بھی استعمال کیا ہے، یسمع، اللہ سن رہا تھا آپ دونوں کی آپس کی گفتگو کو۔ اس کا مطلب ہے اللہ ہمیشہ سے سنتا ہے، آج بھی سن رہا ہے اور آئندہ بھی سنتا رہے گا۔ یہیں سے مسئلہ بن گیا کن کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بہت ساری صفات کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ آوازیں تو روز بروز پیدا ہوتی رہتی ہیں، آج وہ گفتگو کر رہا ہے، کل وہ بھی کرے گا، کوئی اور بھی کرے گا، یعنی کہ روزانہ اور ہر وقت لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو گفتگو تو وجود میں آتی رہتی ہے، گفتگو پیدا ہوتی رہتی ہے، گفتگو ایک نئی چیز ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ رب العزت گفتگو سنتا ہے، آوازیں سنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی چیزوں کا محل ہے، اللہ تعالیٰ نئی چیزوں کی جگہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آوازیں چونکہ نئی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں آج کل پرسوں، اور اللہ اس کا مطلب ہے اب بھی سن رہا ہے، کل بھی سن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر نئی چیزوں کا کیا ہوا، مرکز ہوا، محل ہوا، جگہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قدیم نہیں ہے، اللہ شروع سے نہیں ہے، تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو صفات کے منکرین نے عقیدہ کن سے لیا؟ یونان کے فلسفیوں سے لیا، ان سے متاثر ہوئے، اور اس وجہ سے انہوں نے صفات کے بہت ساری صفات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک اصول جو ان کو مل گیا تھا یونانیوں سے، فلاسفہ سے، کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ نئی چیزوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق کن سے ہوا؟ نئی چیزوں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نئی چیزوں کی جگہ بن گئے، ان کے مرکز بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پرانے نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ شروع سے نہ ہوئے۔ تو یہ عجیب و غریب اصول، عجیب و غریب ضابطے، عجیب و غریب قوانین جو یونانیوں سے لیے گیا، چاہیے یہ تھا کہ آپ کہتے یہ قوانین غلط ہیں،
ہم ان قوانین کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ قانون کو رد نہ کر سکے، قرآن کی آیات کو رد کر دیا، اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ اور ایسے ہی یہ کہنے لگے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، تو تشبیہ لازم آتی ہے، کیونکہ بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، خالق بھی سنتا ہے، خالق بھی دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے خالق مخلوق کی طرح ہو گیا، مشابہت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، اللہ کے مثل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اللہ کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے مان لیا اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو بندہ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بندوں کی طرح ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب اصول۔ بندہ پوچھے تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے بندوں کی طرح؟ آپ یہ عقیدہ کیوں نہیں اپناتے کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن سننے اور دیکھنے میں اللہ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے؟ مخلوق کے سننے اور دیکھنے میں کمزوریاں ہیں، اللہ کے سننے اور دیکھنے میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ مخلوق پہلے نہیں تھی، پھر اللہ نے اسے وجود بخشا، اللہ نے پھر اسے آنکھیں دیں، اللہ نے اسے کان دیے، سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، اور ممکن ہے کہ اللہ اس کو چھین لے زندگی میں ہی، ورنہ جب مر جائے گا تو یہ قوت ختم ہو جائے گی۔ اور جب تک سنتا ہے تب بھی محدود، اس کمرے کی آواز کو سنتا ہے، دوسرے کمرے کی آواز کو نہیں سنتا۔ ایک وقت میں محدود آوازیں سن سکتا ہے، محدود جگہ سے سن سکتا ہے، محدود عمر تک سن رہا ہے۔ آخری عمر میں سننے کی صلاحیت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، جب بچہ ہوتا ہے تب بھی سننے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے، اور دیکھنے کی بھی یہی صورتحال ہے، کئی دفعہ آخری عمر میں نابینا ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگ پیدا ہی اس حال میں ہوتے ہیں کہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کئی پیدا ہی اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جبکہ اللہ رب العزت کے سننے اور دیکھنے میں کوئی کمزوری نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی تحدید نہیں۔ اللہ شروع سے سننے والا، ازل سے ابد تک سننے والا ہے، ایک وقت میں سب کو سنتا ہے، سب آوازوں کو، کوئی آواز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ رہا ہے، اور ازل سے ابد تک دیکھتا رہا ہے، دیکھتا رہے گا۔ اللہ کے سننے دیکھنے میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ بنیاد بنا کر کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو بندہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، تو مشابہت لازم آئے گی، اس لیے اللہ کی صفات کو ماننے سے انکار کر دو، تو پھر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ موجود ہے اور بندہ بھی موجود ہے، تو پھر کہنا شروع کر دو کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ بندہ حیات ہے اور اللہ تعالیٰ بھی حیات ہیں، تو کیا یہ بھی ماننے سے انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ حیات ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے؟ تو یہ تمہارے اصول غلط ہیں، صحیح اصول کی طرف آؤ۔ کیا کہ ہم وہ ساری صفات مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے؟ جہاں تک مشابہت کا تعلق ہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دو؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے؟ صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں؟ سیدہ عائشہ کی الفاظ سنیں، وہ اسی عورت کے واقعے کے بارے میں کہتی ہیں کہ الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، میں حمد و ثنا بیان کرتی ہوں اس اللہ تعالیٰ کی جس کی قوت سماعت تمام آوازوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کوئی بھی آواز اللہ کے سننے کی قوت سے باہر نہیں ہے۔ کوئی آواز ایسی نہیں جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اللہ نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی۔ تو کہتی ہیں سیدہ عائشہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے سننے کی صرف تمام آوازوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ اصول بیان کیا، اس کے بعد اس کی ایک مثال دی، کہتی ہیں لقد جاءت المجادلۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و مباحثہ کرنے والی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، جب کہ میں گھر کے ایک کونے میں تھی، تشکو زوجہا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ کہتی ہیں سیدہ عائشہ، وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، وہ کیا کہہ رہی ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، جب کہ میں اسی گھر کے کونے میں کنارے میں موجود تھی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، جب کہ اللہ نے یہ آواز 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی، عرش کے اوپر سے سنی، اور یہ آیت نازل کی کہ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا، اللہ نے اس عورت کی گفتگو سن لی ہے جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ اور یہاں پہ سن لینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے سن بھی لی ہے اور اس کی فریاد کو، اس کی دعا کو، اس کی درخواست کو قبول بھی کر لیا ہے، یعنی کہ اس کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ تو راستہ پھر کیا نکلا تھا؟ آپ نے کہا کہ راستہ یہ نکلا ہے کہ تمہارا خاوند ایک غلام آزاد کرے، یہ کفارہ دے، پھر تم اس کے لیے حلال ہو۔ اس نے کہا میرا خاوند اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنا امیر نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتا، غریب آدمی ہے۔ کہا چلو پھر دوسرا راستہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہارا خاوند تمہارے قریب آنے سے پہلے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے، ناغا نہیں کرنا، 60 دن مسلسل۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میرا خاوند بوڑھا ہے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، چنانچہ یہ کفارہ دیا گیا، تب یہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال ہوئی۔ تو یہ حکم بیان ہو گیا اسی بہانے کس چیز کا؟ زہار کا، کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دے تو اس کا اب کفارہ کیا ہے؟ اس طرح طلاق نہیں ہوتی، لیکن یہ عورت اس پہ حرام ہو گئی ہے، جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ایک غلام آزاد کیا جائے اور وہ تو آج کل ملتے نہیں ہیں، تو اس کی جگہ پہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے جائیں، روزے رکھنے کے بعد یہ عورت حلال ہوگی۔ اور اگر روزے رکھنے کی واقعی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ جو الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کے بہت پیارے الفاظ ہیں، یہ کہاں پہ آئے ہیں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 188 188۔ اور اس آیت کے بارے میں یہ تفصیلات کہاں پہ آئی ہیں؟ ابو داؤد شریف میں حدیث کا نمبر 2214 2214۔ امام بربہاری اس کے بعد کہتے ہیں، پہلے کہا کہ اللہ سمیع بصیر ہے، ان کے خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، پھر کہا سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے 2 نام یہ بھی قرآن کریم میں آئے ہیں، اور یہ بھی کئی مقامات پہ آئے ہیں۔ میں ان مقامات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 244 244۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم رکھنا، اللہ کی صفات کا علم رکھنا، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ علم لو،
وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ بے شک اللہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے، یعنی کہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اللہ کے ناموں کا کہ اللہ سمیع ہے علیم ہے، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے سننا اور ایک صفت ہے علم، ہر چیز کے بارے میں معلومات ہونا۔ بلکہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں باقاعدہ علم لینا چاہیے، یہ عقیدہ سیکھنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ بات جان لو کہ اللہ نے ہر چیز کا علم کے لحاظ سے احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں، یہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات باقاعدہ سیکھنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ایسی کتب پڑھنی چاہیے، ان امور کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ہمیں اپنے ابو کے بارے میں تو پتہ ہو کہ میرے ابو کا نام یہ ہے، میرے ابو کے اوصاف یہ ہیں، میرے ابو کی خوبیاں یہ ہیں، اپنی والدہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ ہو، اپنے قاری صاحب کے بارے میں پتہ ہو، اپنے عالم دین کے بارے میں پتہ ہو، اور وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں آپ کی زندگی ہے، جو آپ کے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، جو آپ کو رزق دیتا ہے، جس کے آپ محتاج ہیں، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے ناموں اور صفات کا آپ کو علم ہی نہ ہو۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے لیا امام بربہاری رحمہ اللہ نے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں یہودیوں کی حرکتیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ان پہ غضب نازل ہوا۔ ان کی تاریخ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں سے، انہیں تکلیفیں دینے سے، انہیں قتل کرنے سے بری پڑی ہے، اور انہوں نے اپنے خالق کو بھی معاف نہیں کیا۔ جب اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی اور کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ حالانکہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اگر یوں کہتے کہ میرا دیا ہوا مال میرے بندوں میں تقسیم کر دو تو اللہ کا یہ کہنا برحق ہوتا، لیکن اللہ نے کہا کہ مجھے قرضہ دو۔ کیا مطلب؟ میرے بندوں پہ خرچ کرو، فقیروں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، اپنی وائف پہ خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، مساجد پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو۔ جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی بھی مال ضائع نہیں کرے گا، سارے کا سارا مال تمہیں لٹا دے گا، اور اس کے بدلے میں جو نعمتیں دے گا، جو اجر و ثواب دے گا، وہ تمہارے خرچ کیے ہوئے مال سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ تو یہ مراد تھا قرض حسنہ دو۔ اب یہودیوں نے کیا کہا کہ لو جی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہوا، ہم مالدار ہوئے، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کی توہین، ظالم اللہ سے ڈرے نہیں۔ تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے نعوذ باللہ اللہ کنجوس ہے، اللہ خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اپنی ان گستاخیوں کی وجہ سے، اپنی اس گفتگو کی وجہ سے ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوئی۔ بل یداہ مبسوطتان، فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔
ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق كيف يشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اسی موضوع پہ ایک حدیث بھی، بلکہ پہلے ایک اور آیت یا آیت ایک اور پیش کرنی اور حدیث پیش کرنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا غلط لوگوں کا یہاں پہ کیا نظریہ ہے. جو عام طور پہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے جب کہا نا کہ میرے ہاتھ ہیں تو اس سے مراد ہے اللہ کی قدرت. اللہ کے ہاتھوں کی تعویل کیا کی کہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد ہاتھ نہیں ہے حقیقی معنوں میں، بلکہ ہاتھوں سے مراد مجازی معنی لیا جائے گا کہ اللہ کی قدرت. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی حقیقی معنی پہ رکھا جائے گا، محمول کیا جائے گا. مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمیں کوئی دلیل نہ مل جائے، کوئی قرینہ نہ مل جائے جو اس بات کا تقاضا کرے کہ آپ حقیقی معنی کی بجائے دوسرا معنی مراد لیں، مجازی معنی مراد لیں. تو اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کے ہاتھ ہی لینے چاہیے، کیونکہ ید کا عام اور مشہور معنی جو فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے وہ ہاتھ ہی ہے. ید سے مراد یعنی کہ ید عربی کی زبان کے جس کا معنی ہم اردو میں کیا کرتے ہیں ہاتھ، ید سے مراد قدرت لینا، یہ بہت دور کا معنی ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جن الفاظ کے پیش نظر آپ مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ اسی آیت کو لے لیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب آپ کیا اس کی تعویل کریں گے کہ اللہ کی دو قدرتیں ہیں؟ جہاں پہ اللہ نے ایک ہاتھ کا تذکرہ کیا تھا وہاں اگر مان بھی لیں کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے تو یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا میرے دونوں ہاتھ. اب آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ یعنی کہ دو قدرتیں. تو یہ تعویل آپ لوگوں کی کیا ہے؟ غلط ہے. ایسے ہی ایک اور آیت سورہ صاد آیت نمبر 75 قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ رب العزت نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، شیطان کو، کہ اے ابلیس، اے شیطان، تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکے رکھا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ یعنی کہ آدم علیہ السلام کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. آپ کیا یہاں معنی کر سکتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دو قدرتوں سے پیدا کیا ہے؟ اگر اس سے مراد قدرت ہوتا تو یا تو ایک ہاتھ کا تذکرہ ہوتا یا پھر کئی قدرتوں سے. لیکن دو کیوں کہا؟ اس لیے کہ دو ہاتھ مراد ہیں. تو یہاں پہ تعویل کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی شان اور مقام ابلیس کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ ابلیس آدم علیہ السلام کو عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ عظیم ہیں جن کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. قدرت سے تو ہر انسان پیدا ہوا ہے، اللہ کی قدرت سے تو ہر مخلوق پیدا ہوئی ہے. آدم علیہ وہ تو ابلیس بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. اگر ہاتھوں سے مراد ہاتھ ہوتے تو ابلیس کہتا ہے یا اللہ میں بھی تیری قدرت سے ہی پیدا ہوا ہوں.
لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، اس کا نمبر ہے 7419 7419. ان یمین اللہ ملآ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے. لا یغیدها نفقۃ، خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آتی. سحاء اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کا یہ ہاتھ صبح و شام خرچ کر رہا ہے. صبح و شام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ خزانے تقسیم کر رہے ہیں، اللہ مال دے رہے ہیں، اللہ رزق دے رہے ہیں. کب سے؟ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في یمینہ، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. اتنے عرصے سے اپنی ساری مخلوقات کو دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی. تو یہاں پہ آپ یہ بھی نوٹ کریں گے، یہاں پہ ید کا لفظ بولا ہی نہیں گیا. ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ. یہاں پہ اللہ نے لفظ استعمال کیا یمین اللہ، ان یمین اللہ، یعنی کہ اللہ کا دایاں ہاتھ. اب کیا اس کی تعویل آپ کریں گے دائیں قدرت؟ نہیں، یہ سب تعویلیں غلط ہیں اور صفات کو ماننے سے انکار کا نتیجہ ہے. عقل مند ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی معلومات پہ ایمان لے آئے. اللہ نے کہا میں سمیع ہوں، سننے والا ہوں، مان لے کہ اللہ سمیع ہے. اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں، مان لے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیا بندوں کی طرح ہیں؟ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، تشبیہ ہو جائے گی اور یہ غلط ہے. کیا اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت اور تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہمیں یہ معلومات اتنی دی نہیں گئی. لیکن یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے خالق کے شایان شان ہیں، جیسے اللہ کے لائق ہیں، ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہیں. ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں ذہن میں کوئی سوچ بھی نہیں لا سکتے، نہ لانی چاہیے. ہم تو جنت کی نعمتوں کو سوچ نہیں سکتے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ وہ کبھی کسی کے دل میں آئیں. یعنی کہ کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نعمتیں کیسی ہوں گی. یہ اللہ کی نعمتوں کا حال ہے. تو جب ہم اللہ کی جنت میں دی گئی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کوئی تصور نہیں کریں گے، کوئی اپنے ذہنوں میں ایسی بات لے کر نہیں آئیں گے. اگر شیطان اس معاملے میں آگے لے جانے کی کوشش کرے تو ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ پڑھ کے بائیں جانب پھونکیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری، قد علم، اللہ رب العزت کو معلوم ہے، ان الخلق یعصونہ، کہ اس کی مخلوق اس کی نافرمانی کرے گی. یہ اللہ کو معلوم ہے قبل ان یخلقہم، اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں. کب سے؟ ازل سے، ہمیشہ سے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے 50 سال سے، 5000 سال سے، 100,000 سال سے، 1 ارب سال سے. نہیں، ازل سے، ہمیشہ سے. ان کے زمانے کا کوئی آغاز ہی نہیں ہے، ہمیشہ سے. زمانے کے آغاز کی کوئی حد ہی نہیں ہے.
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے بارے میں اس علم کو لکھوا بھی لیا. علم ہونا یہ تو یعنی کہ ہے ہی ہے، بلکہ اللہ نے لکھوا بھی لیا. اور اس لکھے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر ہم کہتے ہیں اس کو. ویسے تو علم بھی تقدیر کا حصہ ہے، یعنی کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں. ان میں سے ایک کیا؟ علم، کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں ازل سے علم رکھتے ہیں. اور دوسرا درجہ ہے تقدیر کا مرتبہ، درجہ کتابت، کہ اللہ نے اس سب کچھ کو لکھوا لیا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. یہ ہے تقدیر. دیکھیے ایک دلیل جس سے یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے معلومات رکھتے ہیں. حدیث ہے، روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. نمبر ہے 2653 2653. کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں. قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کی پیدائش اور تخلیق سے 50,000 سال پہلے. انسان تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے. آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر مخلوق کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا، جو وہ کرنے والا تھا، جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا. تو کیا پتہ چلا؟ یہ میں دلیل کس چیز کی دے رہا ہوں؟ امام بربہاری کے ان الفاظ کی، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس کی مخلوق اس کی نافرمانی کرے گی. یہ اللہ کو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے سے ہی معلوم ہے. علمہ نافذ فیہم، اور اللہ کا یہ علم اس کی مخلوق پہ نافذ ہو کر رہے گا. کیا مطلب؟ جو اللہ کو معلوم ہے وہی ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے معلومات ہو جائیں، کچھ معلومات نعوذ باللہ غلط ہو جائیں، کچھ معلومات پہ اللہ کو نظر ثانی کرنا پڑے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا جو علم اپنی مخلوق کے بارے میں ہے وہ علم نافذ العمل ہو کر رہے گا. ویسا ہی ہوگا دنیا میں. ہر مخلوق وہی کچھ کرے گی جو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں آیت نمبر 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ زمین پہ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی حادثہ، اور خود اے انسان تمہارے اوپر، ایک ہے زمین پہ کوئی مصیبت آئے سب لوگوں پہ، ایک ہے تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے ذاتی طور پہ. فرمایا عام مصیبت ہو زمین پہ آنے والی یا خاص مصیبت ہو تمہارے اوپر آنے والی، ہر مصیبت جو ہے، ہر حادثہ جو ہے، ہر پریشانی جو ہے، اسے تحریر کیا جا چکا ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہر یہ مصیبت، ہر یہ پریشانی، ہر یہ حادثہ جو بعد میں ہونے والا تھا، اس کو اللہ نے پہلے سے کتاب میں لکھ رکھا ہے. کب سے؟ من قبل ان نبرأها، ان کی تخلیق سے پہلے، ان کو پیدا کرنے سے پہلے. ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہو پہلے؟ مثال کے طور پہ ایک انسان کی عمر 70 سال ہے، ایک ایک دن کے بارے میں 24 گھنٹے کی رپورٹ لکھ دی گئی ہو، کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہا ان ذلک علی اللہ یسیر. تم کہتے ہو کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ نے تو قلم سے یہ کہنا تھا نا لکھ دو، تو اس نے لکھ دیا. اور اسی بارے میں حدیث بھی ہے
عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دلائل میں کس چیز کے دے رہا ہوں کہ اللہ کا جو علم ہے مخلوق کے بارے میں وہ علم تبدیل نہیں ہوگا، اس علم پہ نظر ثانی نہیں ہوگی، ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کو معلوم ہے پہلے سے، بلکہ جیسے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ کہ عبداللہ یہ عقیدہ بنا لو، اس بات پہ یقین رکھو کہ ساری دنیا اگر اس بات پہ ایکا کر لے، اس بات پہ ایک ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے، تمہیں کوئی نعمت دینی ہے، تمہیں کوئی مال دینا ہے، تمہیں کوئی عہدہ دینا ہے، تمہیں کوئی مکان، کوئی پلاٹ، کوئی گھر دینا ہے، تمہیں کوئی ویزا دینا ہے، لم ينفعوک الا بشیء کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے سارے متحد ہو کر بھی سوائے اس فائدے کے قد کتبہ اللہ لک جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یہ کہ تبدیلی نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَلَا وِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اگر سارے کے سارے اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے، مثال کے طور پہ تمہیں قتل کرنا ہے، تمہیں زخمی کرنا ہے، تمہاری پٹائی کرنی ہے، تمہارے بچے کو اغوا کرنا ہے، تمہاری بیگم کو نقصان پہنچانا ہے، تمہاری دکان کو آگ لگانی ہے، تمہاری گاڑی کو آگ لگانی ہے، فرمایا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے پہلے ہی تمہارے بارے میں تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی کہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ وجفت الصحف اور تقدیر کے صحیفے، تقدیر کے اوراق خشک ہو چکے، کبھی کا لکھا جا چکا اور وہ خشک ہو چکے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2516 2516۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ فَلَمْ يَمْنَعْهُ عِلْمُهُ فِيهِمْ أَنْ هَدَاهُمْ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ اللہ کی مخلوق اس کی نافرمانی کرے گی، لیکن اللہ کے اس علم نے اللہ کو اس بات سے نہیں روکا کہ اللہ نے ان کی اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ جاننے کے باوجود لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، اپنی کتابیں نازل کیں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری دینے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے، تاکہ کسی کے پاس کل کو کوئی عذر نہ رہے۔ تو اللہ نے ہدایت دینے کا سلسلہ قائم کیا، اور یاد رکھیے گا ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہدایت ارشاد، ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کیا مطلب ہے؟ ہدایت ارشاد رہنمائی کرنا، اور ہدایت توفیق باقاعدہ توفیق دینا۔ انبیاء کرام علیہم السلام آئے کس لیے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھی ہدایت دی، کافروں کو بھی ہدایت دی۔ کیا مطلب ہدایت دی؟ ہدایت ارشاد ان کی رہنمائی کی، بتایا کہ شرک چھوڑ دو، کامیابی اسی میں ہے، بتایا توحید کو اپنا لو گے جنت میں جاؤ گے، شرک کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ سارا دین بتا دیا اللہ کن امور پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو کیسے آپ راضی کر سکتے ہیں، اللہ کن امور کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔
تو یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جو سب کے لیے ہے، اور یہ وہ ہدایت ہے جس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس ہدایت کے لحاظ سے انبیاء کرام کیا ہیں؟ ہادی، ہر نبی ہادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے ہمارے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اور ایک ہے دل میں ایمان ڈال دینا، اسلام قبول کرنے کی توفیق دینا، یہ ہدایت جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس ہدایت کے اوپر کون ہے؟ وہ جو ایمان لے آئی۔ اور یہی وہ ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ہدایت نہیں دے سکتے۔ سورہ قصص میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ نہیں ہدایت دیتے جس کو آپ چاہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی خاص ہدایت ہے جو کچھ لوگوں کے لیے ہے، کچھ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ اور ہدایت ارشاد کن کے لیے تھی؟ وہ سب کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جاننے کے باوجود کہ کئی لوگ کفر پہ رہیں گے، نبی بھیجے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا، اللہ کی کتابیں ان تک پہنچیں، اللہ کی آیتیں ان کے کانوں تک پہنچیں، اور کئی لوگوں کو اللہ نے ہدایت توفیق دی، یعنی کہ ان کو باقاعدہ مسلمان ہونے کی توفیق دے دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے ان پہ، یعنی کہ حالانکہ وہ گناہ کر رہے تھے، وہ کفر کر رہے تھے، اللہ نے کفر سے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ تو فرماتے ہیں امام بربہاری فلم یمنعہ علمہ فیہم، اللہ کا وہ علم جو اللہ کی مخلوق کے بارے میں تھا کہ وہ نافرمانی کریں گے، اس علم نے اللہ کو اس بات سے نہیں روکا کہ اللہ ان کو اسلام کی طرف ان کو ہدایت دے، ان کی رہنمائی کرے، ومن بہ علیہم، اور ان کو اسلام کی توفیق دے کر ان پہ احسان کریں، کرمن وجودن وتفضلا، اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے، اپنی سخاوت کرتے ہوئے، فلہ الحمد، اس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے جو اتنا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حجرات میں یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ کئی اسلام قبول کرنے والے احسان جتاتے ہوئے آپ سے کہتے ہیں کہ لو جی ہم مسلمان ہو گئے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے سامنے نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم مسلمان ہوئے ہو، اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم مسلمان ہو چکے، مومن ہو چکے ہو، تو احسان تمہارا نہیں، احسان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے جنتی لوگ جنت میں پہنچ کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سورہ اعراف، کہ ہم ہر طرح کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پہ آنے کی طاقت نہ رکھتے۔ یہ ہدایت، اے مسلمان جو تو مسلمان ہے، یہ اللہ کا تیرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ نہ کہا کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نعمت نہیں دی، اللہ کی تیرے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہیں مسلمان بنایا ہے، توحید سمجھائی ہے، توحید پہ اللہ تمہیں لے کر آئے ہیں۔ ساری زندگی بھی اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ حجرات تھی جو بھی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 17 اور پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی انعام کو، جو اللہ کا انعام تمہارے اوپر ہے کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، تمہیں جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، تم اللہ تعالیٰ کے انعام سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے بھائی بن گئے ایک دوسرے کے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ کفر کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہ تھے، قریب تھے کہ جہنم میں گر پڑتے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا،
اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دے کر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیج کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان پہ اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے بیان کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 78 امام بر کہتے ہیں وَاعْلَمْ، یہ بات جان لو، ان البشارۃ عند الموت ثلاث بشارات، کہ مرتے وقت تین خوشخبریاں ملتی ہیں۔ مرتے وقت جو خوشخبری ملتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ یہ بات جان لو کہ مرتے وقت جو بشارت ملتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ تین طرح کی۔ یقال، کہا جاتا ہے جن کے مرنے والے سے، ابشر یا حبیب اللہ برضا اللہ والجنہ، اے اللہ کے محبوب خوش ہو جاؤ، کس بات پہ؟ کہ اللہ تم پہ راضی اور تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ تو یہ کس سے کہا جا رہا ہوگا؟ مومن نیک بندے سے۔ وَيُقَالُ أَبْشِرْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ بَعْدَ الْانتِقَامِ، اے اللہ کے بندے خوش ہو جاؤ، بالجنتی، جنت پہ، کہ تمہیں جنت ملنے والی ہے، لیکن کب ملے گی؟ بعد الانتقام، انتقام کے بعد، سزا کے بعد۔ یہ کس سے کہا جاتا ہوگا؟ اس مومن سے جو گناہ کرتا رہا۔ آپ کے پاس جو کاپی ہے، جو نسخہ ہے، وہاں پہ لکھا ہوگا بعد الاسلام، تو ایک اور نسخے میں ہے بعد الانتقام، اور یہاں پہ انتقام کا لفظ ہی ہونا چاہیے، وہی مناسب ہے، سیاق و سباق کے لحاظ سے اسلام نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے ابشر یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارت ہے کیا؟ بغضب اللہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے اللہ کے غضب کی، کہ اللہ تمہارے اوپر ناراض ہے، والنار، اور تمہاری لیے خوشخبری ہے جہنم کی آگ کی۔ ھذا قول ابن عباس، امام بربہاری کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہیں۔ امام بربہاری کی عبارت سے پتہ چلا پہلے نمبر پہ کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ الفاظ کس کے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے۔ تو کیا یہ الفاظ درست ہیں؟ کیا مرنے والے سے بالکل یہی الفاظ کہے جاتے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مفہوم مجموعی طور پہ ٹھیک ہے کہ اگر مرنے والا مومن بندہ ہے اسے خوشخبریاں ملتی ہیں، اور مرنے والا اگر کافر ہے تو اسے اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 30، 31، 32، 30، 31، 32۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، یعنی کہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پہ اچھی طرح قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے، خوش ہو جاؤ اس جنت پہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ کب کہا جاتا ہے؟ واضح طور پہ اس آیت میں نہیں بتایا گیا، لیکن انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ مرتے وقت بھی یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈرو نہیں، غم نہیں کرنا، اور تمہاری خوشخبری ہے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ،
یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہاں پہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ جو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا، اس کی طرف سے تمہاری ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے. اور ان آیات کے ساتھ آپ وہ حدیث ملا لیں جو براء بن عازب کی حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مومن بندہ فوت ہونے والا ہوتا ہے تو جنتی تو رحمت والے فرشتے آتے ہیں جنت کا کفن لے کر، جنت کی خوشبو لے کر، نورانی چہرے. تو یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے مرنے والے کے لیے. اور فرمایا جب کافر فوت ہونے والا ہوتا ہے تب فرشتے کون سے آتے ہیں؟ عذاب والے. کفن لے کر آتے ہیں کہاں سے؟ جہنم سے. تو اس حدیث سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مرتے وقت خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں یا وارننگ مل رہی ہوتی ہے. یہ دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 50 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ جب کافروں کو فرشتے فوت کر رہے ہوتے ہیں، کاش آپ وہ منظر دیکھیں، فرشتے ان کے چہروں پہ مار رہے ہوتے ہیں، ان کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پشت پہ ان کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو. تو اب ایک دفعہ پھر عبداللہ ابن عباس کے یہ الفاظ سن لیجئے جن کو امام بربہاری نے نقل کیا ہے کہ وَعْلَمْ، یہ بات جان لو، أَنَّ الْبِشَارَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ثَلَاثُ بِشَارَاتٍ، مرتے وقت جو بشارت ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے، وہ 3 طرح کی خوشخبریاں ہوتی ہیں. یقال، کہا جاتا ہے، ابشر یا حبیب اللہ برضا اللہ والجنہ، اے اللہ کے محبوب خوش ہو جاؤ اللہ کی رضا پہ اور جنت پہ، یعنی کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تمہارا رب تمہارے اوپر راضی اور جنت تمہاری منتظر، جنت تمہارا ٹھکانہ. وَيُقَالُ، کہا جاتا ہے، ابشر یا عبد اللہ، پہلے بندے سے کیا کہا گیا؟ اے اللہ کے محبوب بندے خوش ہو جاؤ کہ اللہ تمہارے اوپر راضی، جنت ملنے والی ہے. دوسرا بندہ جو ہے، پہلا مومن بھی ہے نیک بھی ہے، دوسرا مومن ہے لیکن لگتا ہے کہ اس سے گناہ ہوتے رہے ہیں، اس سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ابشر یا عبد اللہ بالجنہ، اے اللہ کے بندے خوش ہو جاؤ کہ تمہیں جنت ملے گی، لیکن بعد الانتقام، سزا کے بعد، یعنی کہ پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، سزا ملے گی، پھر تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، یا تو کسی نبی کی شفاعت سے، یا کسی فرشتے کی شفاعت سے، یا کسی عام نیک مومن کی شفاعت سے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر شفاعت کے نکال لے گا. وَيُقَالُ أَبْشِرْ يَا عَدُوَّ اللَّهِ بِغَضَبِ اللَّهِ وَالنَّارِ، اور کہا جاتا ہے اللہ کے دشمن. تیسرے بندے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ دشمن. پہلے سے کیا کہا گیا تھا؟ اللہ کے محبوب. درمیان والے سے کیا کہا گیا؟ اللہ کے بندے. اور اب اس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے دشمن. خوش ہو جاؤ اللہ کے دشمن بغضب اللہ، اللہ کے غضب پہ، کیونکہ اللہ تمہارے اوپر ناراض ہے. والنار، اور خوش ہو جاؤ تمہاری دوسری خوشخبری کیا؟ جہنم کی، جہنم تمہاری منتظر ہے. امام بربہاری کہتے ہیں ھذا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے الفاظ ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے جو جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جو جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، اسلام اور توحید پہ موت دے، دنیا اور آخرت کی ذلتوں، رسوائیوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی، سکھانے کی، عمل پیرا ہونے کی، تلاوتیں کرنے کی، ترجمہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی اچھی طرح تربیت کر سکیں، انہیں بھی عقیدہ پڑھا سکیں، انہیں بھی سلف صالحین کے ساتھ جوڑ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.